بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص سے نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو۔ نمبر 1، اپنی جوانی کو بڑھاپے سے پہلے۔ نمبر 2، اپنی صحت کو تندرستی کو بیماری سے پہلے۔ نمبر 3، اپنی مالداری کو غربت سے پہلے۔ نمبر 4، اپنی خالی اوقات کو مشغولیت سے پہلے۔ نمبر 5، اپنی زندگی کو موت سے پہلے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث شریف میں پوری امت کو 5 چیزوں کی نصیحت فرمائی۔ اگر کوئی شخص صرف اس حدیث پر پوری طرح عمل کر لے تو یقیناً اس کی دنیا اور آخرت دونوں سنور جائیں۔ کہ ان 5 باتوں کو 5 قسم کی رکاوٹوں سے پہلے غنیمت جان کر ان سے فائدہ اٹھا لو، بعد میں موقع ہاتھ سے نکل جائے گا تو افسوس ہی کرتے رہو گے۔ اور ان 5 نصیحتوں کی وضاحت الگ ترتیب میں آپ کو سماعت کروں گا۔ پہلی نصیحت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمائی کہ بڑھاپے کو آنے سے پہلے اپنی جوانی کی قیمت اور طاقت سے فائدہ اٹھا لو۔ انسان جوانی میں سب کچھ کر سکتا ہے، بڑھاپا آنے کے بعد کسی کام کے لائق نہیں رہتا، بلکہ دوسروں کی خدمت کا محتاج ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جوانی کی عبادت کو بہت زیادہ پسند فرماتا ہے اور عبادت گزار نوجوانوں سے بہت زیادہ خوش ہوتا ہے، اور قیامت کی شدید گرمی حالات میں عبادت گزار جوان کو عرش الہی کا سایہ نصیب فرمائے گا۔ دوسری نصیحت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمائی کہ بیماری سے پہلے اپنی صحت اور تندرستی کو غنیمت جان کر اس سے فائدہ اٹھا لو۔ صحت کی حالت میں انسان ہر کام آسانی سے کر سکتا ہے، اور جب بیمار پڑتا ہے تو کوئی کام نہیں کر پاتا، بلکہ بیماری تو ہر کام کے لیے رکاوٹ ہے۔ صحت کتنی بڑی نعمت ہے، بیماری کے بعد پتہ چلتا ہے۔ ہمارا حال تو یہ ہے کہ جوانی اور صحت دونوں کو ہر گناہ اور ہر برائی میں گنوا دیتے ہیں۔ جب بڑھاپا آ جاتا ہے اور بیمار پڑ جاتا ہے تب کچھ احساس پیدا ہوتا ہے۔ یاد رکھیے، بعد کا احساس کا کوئی فائدہ دینے والا نہیں ہے، جو کرنا ہے پہلے کر لو۔ تیسری نصیحت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فقر و فاقہ اور تنگ دستی سے پہلے اپنی دولت اور سرمایہ سے فائدہ اٹھا لو۔ مال و دولت کا حال سب کے سامنے ہے۔ المال غادی وراہی، کہ مال صبح کو آیا اور شام کو ختم ہو گیا۔ آج کل کوئی شخص بڑا مالدار اور عیش اور عشرت میں، کل دیکھا تو بالکل خالی ہاتھ پھر رہا ہے۔ اسی طرح آج کسی کو فقر و فاقہ میں دیکھا اور وہی شخص کل بڑا مالدار اور علاقے کا بڑا رئیس تھا۔ اس لیے جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مالداری اور خوشحالی کا زمانہ نصیب ہو اس کو غنیمت جان کر جو کچھ کرنا ہے اسی میں کر لو۔ یہ مالی عبادت کے لیے نہایت سنہری موقع ہے، کچھ خبر نہیں کب ہاتھ سے نکل جائے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو چوتھی نصیحت فرمائی۔ چوتھی نصیحت یہ تھی، جو اوقات خالی میں مل جائیں ان کو خدا کی عبادت کے لیے غنیمت سمجھو۔ کچھ خبر نہیں، اچانک ایسی مشغولیت میں پھنس جاؤ گے پھر کچھ نہ کر سکو گے اور افسوس کرتے رہ جاؤ گے۔ خالی اوقات کو لاپرواہی سے مفت میں نہ اڑاؤ، اس میں ضرور کچھ کر لو۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مشغولیت سے پہلے فائدہ اٹھا لو۔ عورتیں بچے پیدا ہونے سے پہلے بہت کچھ کر سکتی تھی، مگر بچوں کی پیدائش کے بعد ان کی خدمت میں اس قدر مشغول ہو جاتی ہیں پھر کچھ نہیں کر پاتی۔ اگر بچوں سے پہلے رمضان المبارک میں
5 ختم القرآن کر لیتی تھی تو بچوں کے بعد 1 ختم بھی مشکل سے کر پاتی ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو 5ویں نصیحت یہ فرمائی کہ موت آنے سے پہلے اپنی زندگی سے فائدہ اٹھاؤ۔ کچھ خبر نہیں کہ کس وقت موت آ جائے، پھر افسوس کرتے رہ جاؤ گے اور اللہ تعالیٰ سے کہو گے کہ دوبارہ موقع دیجیے، صرف تیری ہی عبادت کرتا رہوں گا۔ اور اللہ تعالیٰ کے ہاں یہاں حاضری کے بعد اس کے کہنے کا کوئی فائدہ نہیں رہے گا۔ زندگانی صرف در بازار تفلگی، ہیچ حاصل من نہ کردم در حیات زندگی۔ میں نے تو اپنی زندگی کو لڑک پن میں گنوا دیا اور اپنی عمر عزیز کو آخرت کے لیے کچھ بھی نہ کر سکا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔